اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم بالله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ مجالس معینیہ جاری ہیں۔ ان مجالس میں مکافات عمل کے عنوان سے حضور پرنور مرشدی و مولائی حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بیانات کیسٹ سے کاغذ پر اتار کر شامل کیے گئے ہیں اس کی یہ دوسری جلد ہے، اور آج جو بیان پڑھا جائے گا وہ 10 فروری 2001 عیسوی ہفتے کی تربیتی مجلس کے بیان کا آخری حصہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا اقتباس۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر ہیں۔ کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، دنیائے دوں کی کب تک غلامی، یا راہبی کر یا بادشاہی۔ اس کے بعد 2 آیتیں ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 30ویں پارے میں سورہ شمس کی آیت۔ فہم و عمل میں جہاں بھی قرآنی آیات آئی ہیں ان کے ریفرنس، ان کے حوالے دے دیے گئے ہیں کہ پارہ نمبر کیا ہے، سورت کا نام کیا ہے اور آیت نمبر کیا ہے۔ حضور پیر مرشد قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرتے وقت راست قرآن مجید سے یاد کرنا چاہیے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انسانی نفس کو ٹھیک کر دیے تو فجور اور تقویٰ بھی رکھ دیے۔ فَأَلْهَمَهَا یعنی اس میں الہام کر دیے، کاہے کا؟ تقوی کا اور فجور کا، یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ دونوں ازداد ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اور یہ دونوں بھی میرے اندر موجود ہیں۔ جھوٹ سچ ایک ہی زبان سے بولتا ہوں، جس زبان سے سچ بولتا ہوں جھوٹ کہنے کے لیے منہ، زبان، گلا، دماغ، کوئی چیز دوسری لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی اور بھی مثالیں ہیں، مگر تمیز کی قوت بھی میرے اندر موجود ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سا راستہ اچھا ہے کون سا راستہ خراب ہے، آگے شاید بڑی گھاٹیاں ہیں یا صاف سیدھی شاہراہ ہے، دونوں طرف آبادیاں ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، ایک چھٹی ہی سب میں موجود رہتی ہے۔ تمیز کی اس صفت کے باوجود کبھی نفس غالب ہو جاتا ہے، حالانکہ اندر ہدایت بھی موجود رہتی ہے۔ ہمیں اس تمیز کی صفت کو کام میں لاتے ہوئے برائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ شعور جیسے جیسے پختہ ہوتا جاتا ہے ازداد کے معیارات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ خیر شر، اچھا برا، کڑوا میٹھا، اسٹینڈرڈ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب زندگی کی دوڑ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہوش کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں آخرت کی فکر کرتے رہنا ہے۔ جو ہدایت پا گئے کامیاب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت اتفاق سے مل جائے گی یا اتفاقاً دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، بلکہ اپنے ہوش و حواس کی زندگی میں تمیز کا استعمال کرتے ہوئے جو اعمال رہیں گے اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اپنے آپ پر یہ ضرب لگانا ہے کہ یہ کس کی توفیق سے ہیں۔ توفیق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اچھے برے خیر شر کی تمیز ہوتے ہوئے بھی سستی اور لاپرواہی
اندھیروں میں بھٹکا دیتی ہے۔ تمیز کی صفت تو ہے، جیسے قیمتی کپڑے ہیں، دھبے لگ گئے، صاف کرتے ہیں، نئی واشنگ مشین میں نہیں ڈال سکتے، شیروانی ہے، قیمتی کپڑا ہے، ڈرائی کلین کرنا پڑے گا، تو کپڑوں کی طرف اتنا دھیان ہے، حالانکہ یہ ظاہری غلاظتیں تو صرف بدن اور لباس کو گندا کرنے والی ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری، حق تلفی، چغل خوری، یہ سب روحانی گندگیاں ہیں۔ یہ اخلاقی گندگیاں دن رات روح کو گندا کرتی رہتی ہیں۔ یہاں تمیز کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اپنی چہیتی دختر سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اس گمان میں نہ رہنا کہ تیرے ساتھ آخرت میں کوئی رعایت یا امتیازی سلوک ہوگا، وہاں پر ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر ایک کو اپنے عمل پر نگاہ رکھنی ہے۔ ہر ایک نے اپنی جنت اور اپنی دوزخ کا خیال رکھنا ہے۔ ہر ایک نے یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اپنے عمل سے اپنے مولا کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ اہل سلسلہ شیوخ کی بھی یہی فکر رہی ہے۔ ہم سب جو یہاں جمع ہیں اسی فکر میں جمع ہیں۔ دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ برائی خود مجھ میں تو نہیں ہے۔ یہ دیکھتے رہنا کہ کہیں اپنی برائی تو باہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ کسی میں برائی دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے میرے عیوب دوسروں سے پوشیدہ رکھا۔ جس میں برائی نظر آئے اس کے لیے دعا کرتے رہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہر وہ چیز برائی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور میرے عمل میں ٹکراؤ پیدا کرے۔ اگر اپنے عمل میں اور قرآن مجید، احادیث اور بزرگان دین کی تعلیمات میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو ہم لعنتی ہیں، جہنمی ہیں۔ اکثر ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کمپرومائز کی بات کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ فجور اور تقویٰ خارج میں نہیں ہے۔ فجور بھی میرے اندر ہے، تقویٰ بھی میرے اندر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ یعنی تمیز کی صفت بھی مجھ میں ہے۔ جیسے ہم ترکاری بھاجی خریدتے ہیں تو تمیز کر کے خریدتے ہیں کہ تازہ ہیں یا باسی ہیں، سڑی گلی تو نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو کمپیوٹ کرنے کے بعد خریدتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دن رات کے جو اعمال افعال ہیں ان میں بھی تمیز کی صفت کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا کے اعمال آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما حق معرفتہا۔ اے اللہ، ہم کو ہر چیز ویسی ہی دکھلا جیسی کہ وہ ہے، آمین۔ یہ 10 فروری 2001 عیسوی ہفتے کی تربیتی مجلس کے بیان کا اقتباس تھا جو یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکافات عمل 15 شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی سطور، فہم و عمل حصہ دوم کا دوسرا بیان، جس پر 24 شوال المکرم 1383 ہجری مطابق 9 مارچ 1964 عیسوی تاریخ درج ہے۔ آغاز میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 شعر آئے ہیں۔ 2017 کی اشاعت تک ایک شعر کا مطلب ہی شامل کتاب رہا، حالانکہ اشعار 4 آئے ہیں۔ 2017 میں جب فہم و عمل کی طباعت کا کام شروع ہوا، حضور پرنور مرشدی و مولائی حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ فارسی اشعار کے مطالب شامل فرما دے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست قبول فرمائی
اس طرح نئے ایڈیشن میں فہم و عمل میں درج تمام فارسی اشعار کے مطالب اور مفاہیم شامل ہو گئے۔ پھر بھی ان مطالب کو نفس مضمون سے جوڑنے کا ایک اہم کام باقی ہی تھا۔ خوش قسمتی سے 6 جنوری 2001 عیسوی ہفتے کی تربیتی مجلس کا کیسٹ مل گیا۔ اس مجلس میں حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دادا پیر حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 9 مارچ 1964 عیسوی کے اس بیان کی فرمائش فرماتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کی بھی تشریف فرما دی ہے۔ بعض الفاظ کا لفظی ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس طرح مولانا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور شجرہ شریف میں مندرج تمام بزرگان کے درجات بلند فرمائے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یہ جو تحریر پڑھی گئی یہ حضرت رضا علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی کی طرف سے تھی۔ آپ کا نام ہے اس پر۔ 16 رمضان المبارک 1444 8 اپریل 2023 کو یہ تحریر سپرد قلم کی گئی، اور مکافات عمل نمبر 15 میں سرنامے کے طور پر یہ تحریر شامل ہے۔ آئیے اب اس بیان سے رجوع ہوتے ہیں جو 6 جنوری 2001 عیسوی ہفتے کی تربیتی مجلس کا بیان ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ فہم و عمل 2017 عیسوی۔ یہ سن اس لیے ڈالنا پڑا کہ کچھ لوگوں کے پاس فہم و عمل کے پرانے نسخے ہیں، تو اس میں صفحہ نمبر الگ ہے، اور جو لیٹسٹ فہم و عمل کا نسخہ چھپا ہے پہلے تو الگ الگ چھپے، اس کے بعد 4 حصوں کی ایک جگہ بائنڈنگ ہوئی، اس کے بعد 5واں علیحدہ چھپا، 6واں علیحدہ چھپا، 7واں علیحدہ چھپا، اس کے بعد پھر پورے ایک ساتھ 1999 عیسوی میں ایک ساتھ شائع ہوئے۔ اس کی کمپوزنگ بہت باریک تھی، کچھ شکایت آئیں۔ جب وہ کاپیاں ختم ہو گئیں تو حضور پیر مرشد قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ائمہ پر پھر اس کی DTP کروائی گئی، بہتر طریقے سے کروائی گئی، کیونکہ آج 2023 ہے۔ آج کے DTP کی جو مہارت ہے وہ آج سے 1999 یعنی 24 سال پہلے نہ DTP آپریٹر اتنے ماہر ہوئے تھے، نہ کمپیوٹر اتنا ذہنوں میں سما سکا تھا، نہ اس کی کارکردگی سے اتنی کما حقہ واقفیت ہوئی تھی۔ انلارج کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، یہ سب لوگ تجرباتی دور سے گزر رہے تھے۔ اس دور میں 1999 میں 7 حصے ایک ساتھ شائع ہوئے، لیکن اس کے بعد جب 2017 آیا تو حضرت قبلہ سے رجوع ہوئے کہ کاپیاں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر بہترین کمپوزنگ کروائی گئی، تو اس میں اسی 2017 کے شمارے سے بحث کی گئی۔ لیکن اب جو 23 سال پرانا حضرت قبلہ کا تربیتی مجلس کا بیان ہے، تو اس وقت حضرت قبلہ کے دست مبارک میں جو فہم و عمل تھی، ظاہر ہے وہ 23 سال پرانی چھپی ہوئی تھی، تو اس کا صفحہ نمبر اور اس کا صفحہ نمبر ٹیلی ہونا چونکہ مشکل تھا، اس لیے سہولت کی خاطر حضرت قبلہ کی اجازت سے 2017 کے فہم و عمل کو بنیاد مان کر یہ تاریخیں درج کی گئیں۔ 24 شوال المکرم 1383 ہجری مطابق 9 مارچ 1964 عیسوی شب دوشنبہ کی مجلس کے بیان کا خلاصہ۔ یہ تاریخ فہم و عمل میں دادا حضرت قبلہ نے جو تحریر فرمائی اس بیان کی تاریخ ہے، اور 6 جنوری کو حضرت قبلہ نے اس کی فرمائش فرمائی۔ درگاہ شریف حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ و حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں دستور رہا ہے کہ بعد ختم خاصگان مجلس میں مثنوی شریف پڑھی جاتی ہے، لیکن اب اس کی جگہ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے۔ قاری شفیق علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی قرأت کلام پاک پیش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دیوان وطن رحمۃ اللہ علیہ سے اشعار پڑھے جاتے ہیں، پھر کبھی تو ان اشعار کی تشریح کی جاتی ہے یا پھر تعلیمات دہرائی جاتی ہیں۔ 1964 کی جس مجلس کا یہ بیان پڑھا جانے والا ہے، اس مجلس میں غالباً
سید امجد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف پڑھی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مثنوی شریف کے اشعار ہیں: چیست سلطانی و درویشی بداں، یاد آں جاں آفرین انس و جاں، یاد او گر مونس جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود، ما خلقت الجن والانس بخواں، جز عبادت نیست مقصود جہاں، پس بزرگی ہست اندر یاد او، یاد او کن، یاد او کن، یاد او۔ ترجمہ ہے: بادشاہی اور فقیری کیا ہے؟ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے والے کی یاد کرنا۔ اس کی یاد اگر تیری جان کی مونس اور دوست ہے تو دونوں عالم تیری حکمرانی میں آ جائیں گے۔ آیت ما خلقت الجن والانس پڑھو، سوائے عبادت کے اس جہان کا کوئی مقصود نہیں ہے، پس بزرگی اسی کی یاد میں ہے، اسی کی یاد کرو، اسی کی یاد کرو، اسی کی یاد کرو۔ جان آفرین یعنی جان عطا فرمانے والا، انس یعنی انسان، انس و جان یعنی انسان اور جن، مونس غمخوار یا دوست کو کہتے ہیں، جانت یعنی تیری جان، زیر فرمانت یعنی تیرے زیر فرمان۔ قرآن مجید کی آیت شریف پیش کی گئی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اور پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ یہاں بڑا عجیب نکتہ ہے، یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کس کی عبادت کریں، لیکن عام طور سے عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی سمجھا گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ زندگی عبادت سے خالی تو ہرگز نہیں ہے۔ آیت شریفہ کی روشنی میں عبادت سے کوئی خالی نہیں ہے، یا تو اپنے خالق اپنے مالک کی عبادت میں مصروف ہیں، یا یہ نہیں ہے تو پھر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے عبادت ہی کہلائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تو محبت کرے گا وہ تیرا معبود ہوگا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے تو وہ تیرا معبود ہے، اور خدا کو بھول کر مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ تیری معبود ہے جس سے تو محبت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تم اس کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اگر ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی کی یاد میں تو ہیں۔ جب خالق سے بے نیاز ہوئے تو اس کی سزا یہ ملی کہ مخلوق میں پھنس گئے۔ غیر فانی سے بے رخی بڑھتی گئی تو فانی میں پھنس گئے۔ جب صحت کے دینے والے سے بے نیاز ہوئے تو سزا یہ ملی کہ دواؤں میں الجھ گئے، دواخانوں کے چکر لگانے لگے۔ یہ اس لیے کہ جہاں شفا تھی، جہاں عزت تھی، جہاں علم تھا، اس در سے ہم بے نیاز ہو گئے۔ اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، کیونکہ جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں خود اپنی ذات سے، ان کے اپنے اندرون سے انہیں بھلا دیا۔ وہی لوگ نافرمان ہیں۔ پلٹ کر دیکھنا کہ کہیں اس گروہ میں تو نہیں ہوں۔ جب اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے اندرون سے بھلا دیے گئے تو پھر کوئی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا۔ مخلوق پر بھروسہ، دوسروں پر تکیہ، اعمال پر بھروسہ، یہ جتنی ساری بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کے جراثیم حسد، کینہ، لفاظی، دروغ اور کیا کیا تماشے ہیں، وہ خود بخود ہم سے لپٹ جاتے ہیں اور اخلاقیات یکسر غائب ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم تھوڑا سا اللہ کی یاد کی طرف آتے ہیں تو اخلاقیات خود بخود ہمارے قریب ہونا شروع کر دیتی ہے اور ہم بھی اچھے اخلاق کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد اگر تیری جان کی مونس ہو جائے تو دونوں عالم تیری حکمرانی میں آ جائیں گے۔ دونوں عالم سے مراد ازداد ہی ازداد، یعنی دکھ، بیماری،
صحت تندرستی، عزت ذلت، ان سب پر تیرا کنٹرول ہوگا۔ یہ خدا کی یاد کا انعام ہے۔ خدا کی یاد کا ایک عام طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہاں ذکر لسانی کے ساتھ ذکر روحی اور ذکر سری بھی مطلوب ہے۔ دیکھیے، ایک تنخواہ دار ملازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رات میں گھر کی یا فیکٹری کی نگرانی کرے، چکر لگاتا رہے۔ اس درمیان اگر مالک نظر آ جائے تو اسے سیلوٹ بھی کر دیتا ہے۔ جب تک ملازمت میں ہے چکر لگانا بھی ہے، نگرانی بھی ہے اور سیلوٹ بھی ہے، لیکن جیسے ہی ملازمت ختم ہوئی تو اب نہ نگرانی ہے، نہ چکر لگانا ہے، نہ سیلوٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہماری عبادتیں بھی ایسی ہی تو نہیں ہیں، اس میں محبت کی گرمی ہے بھی یا نہیں۔ ڈیوٹی انجام دینے اور حقیقی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ دو اشخاص نماز میں مصروف ہیں، ایک جنت کی تمنا میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے شکرانے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک کو دنیاوی عیش و آرام درکار ہے اور وہ بھی عبادت میں مصروف ہے، دوسرے کو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور اسی محبت سے سرشار وہ عبادت میں مصروف ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کا عمل غیر اللہ کے لیے ہے اور دوسرے کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے۔ عبادت ریاضت اگر جنت کے حصول کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے ہے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ خالص عبادت ہے۔ میں اپنے آپ پر جب نظر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں گھرا پاتا ہوں، یہاں تک کہ جب بیماریوں پریشانیوں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں تو یہ بھی نعمتیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن مصیبتوں سے گزرے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، واقعات بتاتے ہیں کہ بلائیں اور آزمائشیں ان کے لیے نعمتیں بن گئیں۔ وہاں بیماری اور پریشانی پر صبر نہیں، شکر کی کیفیت ہے۔ یہ محبوب حقیقی سے سچی محبت کے ثمرات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے تو اپنی غفلت اور سستی بھی اپنے پر آشکار ہونے لگتی ہے۔ ماں اور بچے کی مثال لیجئے، اگر ہم غور کریں تو یہ ربوبیت کی ایک ادنا نشانی ہے کہ ماں کس کس جتن سے بچے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف ہے۔ بچہ کبھی ایسے پھلوں کے لیے ضد کرتا ہے جو موسم کی رعایت سے اس کے لیے مضر ہیں، کبھی کھیلنے کے لیے چھری ہاتھ میں لینے کی ضد کرتا ہے، لیکن ماں اسے ان سب چیزوں سے محروم رکھتی ہے، اور یہی ماں کی محبت کا تقاضا ہے۔ بار الہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔